وسلم وہ فوت ہو گئے تھے تو ان کے بیٹے بشر ہیں، اس کے لیے آئے تھے تعزیت کے لیے وسلم۔ یہ جو برائے ابن معرور ابن حضرت اسقلانی نے لکھا ہے کہ ان کو قبلے سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، عاشق تھے، یعنی اپنی اورات تسبیحات ادھر منہ کر کرتے تھے، بلکہ وصیت کی مر جاؤں تو میرا منہ ادھر ہی رکھنا۔ اس وقت کوئی احکام نہیں آئے تھے کیونکہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، جب آپ آئے تو ان کی تعزیت کے لیے یہاں آئے۔ یہ چھوٹی سی مسجد تھی، گھر میں بنی، جب آپ نے ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھائیں تو تحویل قبلہ کی، فولی وجہ کا مسجد شطر المسجد الحرام، تو آپ اسی طرح آپ گھوم گئے تو پھر وہ صفیں پیچھے آ گئی، تو وہ پورا علاقہ جمع ہو گیا تھا آپ کے پیچھے، وسلم جو آئے تھے، اسی گاؤں تھا، پورا آ گیا۔ تو یہ ان کی محبت کی وجہ سے کہ ان کو قبلے سے محبت تھی، اللہ نے تحویل قبلہ ان کے مکان میں قرار قیامت تک کے لیے نشانی بنی۔ یہ ہے اگر انسان اللہ اور رسول سے متعلق چیزوں سے عشق کرے تو وہ دائم دمامی ہو جاتا ہے۔ یہ دمامی ہو گیا، یہ مکان مسجد نبی میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان کو یہ فضیلت دینی تھی کیونکہ وہ قبلے کے عاشق تھے۔ کوئی قرآن کا عاشق ہوتا ہے، کوئی قبلے کا، کوئی متقدم، یہ سارا عشق کی محبوب، سب محبوب ہے، سب کا مرجع اللہ رسول ہے، لیکن ان کو قبلے سے بہت پیار ہو، یعنی وصیت کی کہ مجھے دفن بھی کرے تو میرا چہرہ ادھر رکھنا، کیونکہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے تو احکام نہیں ابھی اترے تھے۔ یہ تو برائے ابن معرور تو ان کا یہ مکان ہے اصل میں، پھر یہ قبلہ بن گیا تھا، تو ظہر کی 2 رکعت میں ہوا، اور پھر عصر میں پوری 4 رکعتیں مسجد نبوی میں قبلے طرف پڑی گئی۔ قبلہ جہاں ہے وہاں پر صفہ کا مدرسہ تھا، تو مدرسے کی جگہ مسجد آ گئی اور مسجد کی جگہ صفہ کا مدرسہ آ گیا پچھلی طرف، جو چبوترا بنا ہوا ہے، یہ عجیب ہے۔ ہاں جی، وسلم نے آتے ہی قرآن مجید کا انتظام کیا تھا مدرسے کا، تو مسجد مدرسہ ساتھ ساتھ، اس لیے جتنے بھی مسجدیں ہیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں اور مدرسے صفہ کے بیٹے ہیں پورے عالم میں۔ اس وقت یہ نشان لگا ہوا ہے کہ ادھر تھا قبلہ، پھر اس طرف